الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مقبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الذي وحده علا ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآله والصحاب ومن تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد آله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على منزلا. محترم المقام جامعہ حاضر کے اساتذہ نظام اور اسی طرح اس جامعہ کے عارف باللہ شخصیت حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہم اس سے پہلے بھی جامعہ میں حاضری ہوئی اور ہمارے عزیز بچوں کو شاطبیہ کا افتتاحی اس کے کچھ اشعار پڑھائے، لیکن دل یہ کہہ رہا تھا کہ شاطبیہ نہیں بلکہ ان کتابوں کا اصل اصول اور انتہائی جامع کتاب طیبۃ النشر کا درس دیا جائے، طیبۃ النشر کو پڑھایا جائے۔ ایک ہفتے سے جب سے یہ بات میرے کان میں آئی کہ دارالعلوم پوکھرن میں عشر کبیر کا افتتاح کرانا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ عشر کبیر کا افتتاح کہاں اور یہ بندے گنہگار کہاں یہ انتہا درجے کا فن اور انتہائی آخری درجے کا فن، اور یوں کہہ لیا جائے کہ اس فن شریف کا PhD کرنا،
ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ابتدائی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ایک PhD ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مریض سے پوچھتا ہے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، اور ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مریض کے اندر آتے ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بتا دیتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں آیا۔ تو 3 ڈاکٹر ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ نے کچھ مجھ سے متعلق کلمات کہے۔ عربی سوم میں جامعۃ القراءۃ میں حاضری ہوئی، اور میرے والد مکرم حضرت قاری علاء الدین صاحب مرحوم علیہ الرحمہ، جو حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگرد، میرے والد نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اگر قاری بننا ہے، قرات کا فن حاصل کرنا ہے، تو اس فن کے امام کے پاس جاؤ۔ میری خواہش یہ تھی کہ میرے چچا قاسمی، میرے والد قاسمی، اور میرا محلہ بھاگلپور میں جو چمپا نگر ہے، بہت بڑا محلہ ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ نسبت قاسمی سے معمور محلہ ہے۔ 1-2 فارغین کہیں ندوی ہیں، کہیں مظاہری ہیں، لیکن پورا محلہ یہ اور اس کے جو علماء ہیں وہ سب دارالعلوم سے فارغ شدہ ہیں، اور دارالعلوم سے نسبت کیوں رکھتے ہیں یہ میرے بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ آزادی کے موقع سے تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر بدعتی حضرات نے حضرت کی پگڑی کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے برخلاف میرے محلے کے لوگوں نے حضرت کو اپنے پاؤں سے چل نہیں دیا، بلکہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر حضرت کو سفر کرایا۔ میں نے اپنی دادی سے، مرحومہ سے یہ سنا کہ بھاگلپور کے جتنے سارے حضرت کے خلفاء تھے حضرت مدنی کے، حضرت جب بھاگلپور تشریف لاتے تو میرے دادا محترم یہ سب حضرت سے لگے ہوئے، اور حضرت سے نسبت میری دادی حضرت شیخ الاسلام سے بیعت کی، اور میرے والد کا نکاح حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد نے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے
اس فن کے امام حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس مجھے بھیجا. میں جامعہ کی چہار دیواری میں آیا اور میں اس حال میں آیا کہ میں تجوید کے تا کا مخرج کیا ہے میں نہیں جانتا. مجھے بچوں نے بتایا، میرے شمبا نگر کے جو بچے جابیل پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت عربی سوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دوم تک حضرت کا گھنٹہ نہیں ہے. تو اس لیے میری خواہش یہ ہوئی کہ فارسی اول، فارسی دوم، عربی اول، عربی دوم میں جانے کے بجائے عربی سوم میں جایا جائے. بہرحال میں جامعہ آیا. بچوں میں ایک شوق لے کر کے آیا کہ اس شریف فن میں تکمیل کر کے جامعہ سے لوٹوں گا. ہم جب جامعہ میں آئے اور جب میں نے بچوں کا قرآن سنا اور اس زمانے کے وہ بچے جو شاندار قرآن پڑھتے تھے اور جب جلسہ ہوتا تھا تو حضرت الاستاذ دامت برکاتہم ان کا نام لے کر اسٹیج پر ان کو بلا کر تلاوت فرمایا کرتے. تو میں ایسے بچوں کے پاس جا کر ان سے قریب ہو کر میں اس کے قرآن کو سنتا اور میری خواہش ہوتی کہ اللہ میں اس طرح قرآن کیسے پڑھوں گا. میرا قرآن تو بہت اردو والا قرآن ہے بھائی. ہمارا پورا بہار جو ہے حضرت ہمارے ضلع کے ضرور قاری احمد اللہ صاحب ہمارے چمپا نگر سے 20-25 کلومیٹر ایک گاؤں ہے کرن پور، وہاں کے رہنے والے. اصل مشہور ہے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. تو یہ پورا علاقہ جو ہے بھائی آج تو ماشاءاللہ پورے ملک میں قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی فضا عام ہو رہی ہے. اور آج ماشاءاللہ طلبہ گجرات، دیوبند اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن وہاں سے حفظ قرآن یا پھر تجوید پڑھ کر وہ آتے ہیں اچھا قرآن پڑھتے ہیں. میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا قاری قرآن سے پڑھا، لیکن عام طور پر جو پورے مدرسے کی فضا تھی وہ تجویدی فضا نہیں تھی، صحت قرآن کی فضا نہیں تھی. اس لیے قرآن پاک میں بہرحال لہن جلی زیادہ تھی. اس لیے میری خواہش یہ رہی کہ دیگر فنون کو تو پڑھا جائے، لیکن میرے والد نے جس فن کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے مجھے اس فن میں کمال پیدا کرنا ہے، اس کو پڑھنا. بہرحال عربی سوم میں حضرت الاستاذ کے پاس جو بچے آتے تھے وہ تقریباً 100 سے زائد بچے ہوتے. عربی دوم تک جن جن استاد سے بچوں نے پڑھا مختلف قرہ سے حضرت کے تلامذوں سے پڑھ کر سارے بچے عربی سوم میں جمع ہوتے اور حضرت سارے بچوں کو نہیں پڑھاتے، صرف 10 بچے کا انتخاب فرماتے تھے اور اس 10 بچے کا انتخاب فرما کر اس کو حضرت پڑھاتے تھے. اور کس طرح پڑھاتے تھے ابھی میں نے جو آپ کو اشعار جس لہجے میں آپ کو میں نے سنایا یہ ہمارے حضرت کا لہجہ ہے، یہ مجھے بہت محبوب ہے، یہ ہمارے قاری احمد اللہ صاحب کا لہجہ ہے جی. بہرحال تو عربی سوم میں نے اور حضرت جو نئے طلبہ ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے بھائی اس سال درجے میں نئے طلبہ کون؟ تو بہرحال میرا بھی نام آیا. حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی بھاگلپور کا ہے؟ میں نے جی حضرت بھاگلپور کا. جی اور بھائی حافظ ہے؟ جی حضرت حافظ. کہا ٹھیک ہے قرآن سنا، سورہ فصلت سنا. اللہ سورہ فصلت. اب میں نے سمجھے اللہ سورہ فصلت جو ہے کون سے پارے میں ہے،
تو میں نے بہرحال سورہ ہود جو ہے الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ فصلت جہاں آیا ہے تو میں نے سمجھا کہ شاید نہیں ہوگا. بس ایک آیت سنی اور مجھ سے کہا کہ بھائی کیا آگے بنا. پھر مجھے کہا کہ جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا اللہ اب کیا کریں گے، یہ تو بالکل وہ ہے. بالکل اخیر میں کہا کہ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. پھر مجھ سے پوچھا کہ تجوید کی کوئی کتابیں پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. بہرحال جب حضرت گھر تشریف لے گئے تو میں گیا، بہت ڈرتے ڈرتے گیا، اور میں نے میرے والد کا ایک غرفہ میں نے حضرت کو دکھایا، یہ آپ کا بیٹا ہے، اور میں نے اس بچے کو صرف آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اس پر شفقت فرمائیں. بہرحال اس وقت کے جو حضرت کے اچھے پڑھنے والے تلامذہ تھے کہ جن کی مشاقی کی دھوم تھی جامعہ میں اور اچھی صلاحیت والے تھے، ان بچوں کو حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بچہ بھاگلپور سے آیا ہے، مجھ سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، ان کو پڑھاؤ. اور حضرت کی ایک کاپی تھی خالد بن الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت اچھی کاپی تھی، اس کو کسی نے کتابت سے لکھ کر کے محفوظ کر لیا تھا، اس کو میں نے یاد کیا. اور یوں کہیے کہ عربی صوت کا پورا سال میرا مجنونہ سال گزرا. میرے بچوں، آپ جس فن کو پڑھنے جا رہے ہیں، جب تک یہ جنون پیدا نہیں ہوگا وہاں تک آپ کامیاب نہیں ہوگے. یہ میں آپ کو اپنا جنون بتا رہا ہوں. عربی صوم کے 2 مہینے میں نے ایک درخواست لکھ کے دی. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بقرعید کے بعد گھر سے آؤں گا، آپ 2 مہینے پہلے آپ مشق کر لیجیے اور قواعد یاد کر لیجیے، پھر عربی پھر عید الاضحیٰ کے بعد میں آپ کا امتحان لوں گا اور مشق کروں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. تو بہرحال مجھے حضرت آج بھی جو ہے گویہ ہی کہتے ہیں، گویہ نام پڑھنے والے کو حضرت گویہ کہتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بھائی جامعہ میں بچے پڑھتے ہیں تو اب اس مزاج کو جو نادیانہ ایک شاعرانہ مزاج ہے، اس مزاج کو قرآن کریم کی طرف منتقل کرنا ہے اور اس طرف لے جانا ہے. تو بہرحال میں نے مشق کیا، حضرت تشریف لائے، اور اس کے بعد میرا مشق سنا. سننے کے بعد مجھ سے فرمائے کہ ابھی مشاقی آپ کی اوسط درجے کی ہے، میں آپ کا داخلہ کر لیتا ہوں، اور کچھ قواعد پوچھے. قواعد تو میں نے 2 مہینے میں اس کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد کر لیا. الحمدللہ. بھائی قرآن پاک میں نے میرے والد سے حفظ کیا. میرے والد نے مجھ کو ناظرہ اس طرح پڑھایا. میرے والد چمپا نگر کی جامع مسجد کے مؤذن بھی رہے، بہت شاندار اذان دینے والے، بہترین آواز کے مالک. قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس لب و لہجے سے مشق کرایا تھا، کبھی مغرب کی اذان اور فجر کی اذان اس انداز سے جب دیتے تھے تو بے اختیار لوگ رو دیتے تھے. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ روزانہ والد کو میں نے پاؤ پارے جو ہے میں نے سبق سنا کر کے 1 سال سے پہلے میں نے قرآن پاک میں ذکر کیا. بہرحال بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو میں نے کیسے پڑھا ہے، اور ابتدائی جو کتابیں ہیں عربی اول دوم کی، اس کو تقریباً حفظ کر کے پڑھا جی. اس لیے حضرت کی یہ کتاب میں نے جلدی سے اس کو میں نے حفظ کر لیا، اور ماشاء اللہ حضرت نے جہاں سے کچھ تعریفات پوچھی، کچھ قواعد پوچھے،
حضرت نے میرا داخلہ کر لیا، اور اس 10 بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت نے مجھے کہا کہ وہاں چپل کے بعد بیٹھ جاؤ، میں وہاں سے اب میں یہاں آنا چاہتا ہوں، اب یہاں میں آؤں کیسے؟ تو بہرحال حضرت نے مجھے یہاں اس بچوں میں شامل فرمایا، اور پھر سورۃ فاتحہ سے پھر مجھے پڑھانا شروع کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر سے مجھے اسی لہجے میں حضرت نے حج شروع کرایا، الحمدللہ۔ بہرحال عربی سوچ کا پورا سال یہ مجنونہ دیوانہ سال گزرا، اور جب لجنۃ القرہ کا جب دن آیا، ہمارے کو قاری تھے، قاری اشرف صاحب کوٹلی دامت برکاتہ ہمارے حضرت کے خاص شاگردوں میں، وہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی وہ مجھ کو مشکرایا کرتے، لیکن آواز اچھی آواز تھی تو بہرحال مجھ کو بلا کے پڑھاتے تھے۔ قاری احمد اللہ صاحب نے پوچھا کہ اس بچے کا مسابقے میں نام کیسے آیا؟ یہ تو پہلا سال ان کا ہے، ان کا نام آیا کیسے؟ بہرحال حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا نام تدویر میں رکھ لو، ابھی اس کا نام ترتیل کے شعبے میں مت رکھو۔ بہرحال وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس فن کو میں نے اسی دیوانگی کے ساتھ پڑھا، اور عربی سوم کے سال میں اس سال جامعہ سے جب میں گھر لوٹا تو میں حضرت کے یہاں گیا، کرن پور میں حاضر ہوا میرے والد کے ساتھ۔ میں نے میرے والد کو کہا کہ آئندہ مجھے شادیہ پڑھنا ہے، اس لیے مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیے، اور آپ جب حضرت سے بولیں گے تو انشاءاللہ حضرت میرا داخلہ نہیں فرما لیں گے شادی۔ تو بہرحال کچھ بچے گجرات سے آئے ہوئے تھے، اور میرا داخلہ حضرت نے شادی میں فرما لیا۔ اس دن سے یہ سلسلہ ہے، اور عربی سوم میں نے یہ دیکھا کہ عربی چہاروں میں حضرت سے بچے برکتاً تماشے بہت کھاتے، مجھے بہرحال ڈر بہت کہ میں مار کھاؤں تو پھر کیسے مار کھاؤں۔ تو قاری شبیر صاحب تھے نرولی کے، وہ جامعہ میں پڑھاتے ہیں کس کلاس، اور اسی طرح اور بھی تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ارے صاحب مجھے آئندہ شادیہ پڑھنا ہے، آپ مجھے جمع بالوقت، جمع بالحج، جمع بالحق، اور اسی طرح آپ شادیہ کے کچھ ابواب مجھے پڑھا دیجیے۔ تو مجھے الحمدللہ عربی سوم میں آئندہ پڑھنا ہے، عربی چہاروں میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا شوق ہوگا پڑھنے کا۔ عربی چہار میں شادیہ پڑھنا ہے، مشق کرنی ہے، مار کھانا نہیں ہے، تماشے کھانا نہیں ہے، تو اس کو پھر میں نے اس کی مدافعت کے لیے عربی سوم میں اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ اجرا سے مناسبت بھی ہو گئی اور پڑھنا شروع کیا، اور عربی سوم میں کتاب آئی القرون الشاعرہ، تو میں حضرت کے پاس گیا، کہ حضرت مجھے یہ کتاب چاہیے۔ کہا کہ بھاگلپور تو یہ کتاب کیا کرے، یہ تو جو ہے درجہ خیرات کی کتاب ہے، اور آپ کو تجویز سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ حضرت میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا، خیرات پڑھنے کے لیے آیا، تو حضرت آپ مجھے یہ کتاب دی۔ حضرت نے وہ کتاب مجھے 200 روپئے۔ بچوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ ایک میری مختصر سی معروضات ہے جامعہ میں، مشکات کے سال میں عربی چہاروں میں پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے وہ بچے جنہوں نے اس کی تیاری نہیں کی، اور ماشاءاللہ ہیں ضرب عزت کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ چشمائی امتحان کے موقع سے حضرت نے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم بروایت ورش عن نافع یہ مشق کرایا تھا، اور بہرحال میں پہلے نمبر پہ بیٹھ گیا۔
حضرت نے مجھے کہا کہ بھائی چلو پڑھو. میں نے میری بھائی حفص عاصم اس کو سنایا. میرے سارے ساتھی لوگوں نے اس کی تیاری نہیں کی. مجھے کہا بھاگلپوری دیکھو ارے آپ ہے نا مت پڑھنا میری بھائی ڈیورشن نہ ہو سب کچھ کو بھی ماریں گے. لیکن جب مجھ کو حضرت نے ڈھانڈا یہ قرات کا سال ہے اور آپ میری بھائی حفص میں آپ پڑھ رہے ہیں, میں نے مشق کرایا ہے, سنائیے آپ. تو میں نے تو سنا دیا. اللہ ماشاء اللہ شاندار میں نے سنا. حضرت نے سنا. اس کے بعد میں جب دوسروں کی جو بھائی آئی دلا کی بنا. بہرحال تو عربی چہارم میں بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربی چہارم کے سال میں ہمارے سارے بچوں نے یہ مشورہ کیا کہ آئندہ سال جامعہ میں آنے نہیں. لیکن آئندہ سال پنجم کا سال ہوگا. پنجم کا سال حضرت کے الفاظ میں قیامت صغریٰ کا سال, یعنی بہت مارا ماری کا سال. اور حضرت بھاگلپور سے دیر سے آیا کرتے تھے, کبھی 25 دن تاخیر سے, کبھی 20 دن تاخیر سے. اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ کوئی کہیں نہیں گیا وقت پر. سارے بچے جو ہیں جو حضرت والے تھے وہ سب کے سب جامعہ آ گئے. تو میں نے بچوں سے یہ کہا بھائی دیکھو کبھی ہجرت شروع ہوگا اور حضرت آپ پڑھیں جو مالک یوم الدین ملک یوم الدین, حضرت مجھے کیا کہا ہے شعر سنا. شعر آئے گا نہیں, ترجمہ کرو اس کا مطلب بتاؤ. تو میں نے کہا دیکھو کم از کم 100 پارے کا اجرا کریں اور اشعار یاد کر کے کر لیں. الحمدللہ بچوں نے ایسے ہی کیا. اس وقت کے جو تلامذت کے حضرت تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا یاد کرنے میں, بہت معاونت کا معاملہ کیا. بہرحال حضرت تشریف لائے اور حضرت نے جب پڑھانا شروع کیا تو وہ سال اس طرح گزرا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ عربی چہارم کا سال گزرا کیسے, پنجم کا سال گزرا کیسے, پنجم کا سال کیسے گزر گیا. اور ہماری جماعت کا الحمدللہ ریکارڈ ہے کہ ہماری جماعت نے پورا قرآن من اولی الی آخری, ابھی عربی پنجم کا سال 2 مہینے باقی ہیں اور 2 مہینے باقی ہیں وہاں تک پورے قرآن پاک کا اجرا ہو گیا الحمدللہ. پھر 2 مہینے باقی تھے. 2 مہینے میں سورہ بقرہ تک اجرا ثلاثہ 3 ائمہ کی قرات میں. ابھی مشکات کا سال آیا تو حضرت حوض میں پڑھایا کرتے تھے جامعہ میں. حوض میں فجر کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے اور اجرا پڑھتے تھے ہم لوگ. 2 مہینے میں الحمدللہ اجرا پڑھتے. پھر پورا مشکات کا سال مسل پور میں گیا. بھائی ہم کو حضرت صاحب نے پڑھ لیا, ہم بھائی صاحب کی شادی بن گئے, اب ہم کو سند سے جو ہے کوئی روکنے والے نہیں. میں نے حضرت سے یہ درخواست میں حضرت میرے والد قاسمی ہیں, میرے چچا قاسمی ہیں, یہ قرات میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ نے قراتیں مجھے پڑھا دی سب اور ذرا سا, اب مجھے داڑھی حضرت آپ مجھے جانے دیجیے. حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے بھائی یہاں شیخ صاحب سے براہ راست حضرت شیخ غلام علی جن کے درس کی پورے ہندوستان میں دھوم تھی, جنہوں نے مفتاح العلوم میں پڑھایا, حضرت شیخ الاسلام کے انتہائی کافی شاگرد. بہرحال پھر ہم ٹھہرے دورے میں, ہم نے درس سنا اور پورا سال اس طرح پورا ہو گیا. ابھی مفتی عبدالسلام صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے دورہ پورا کیا, دورہ پورا کر واپس گیا. اب تو آپ مجھے میں نے تکمیل کر لی اور حدیث کی سند بھی مجھے مل گئی. میرے والد قاسمی حضرت آپ مجھے لائنوں میں حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کو آپ کے والد نے 2 سال پڑھنے کا وقت دیا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نے کس اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا. بہرحال کہا کہ بیٹے تم 2 سال میرے پاس ٹھہر جاؤ, اشر کبیر پورا کر لو. میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ مجھے لاہور جانے دیجیے, میں وہاں ابتا اور ادب پڑھ کر کے حضرت میں آپ کا فن ہی پڑھاؤں گا. حضرت میں آپ کے پاس ہی آنے والا.
حضرت نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو جب آپ ڈائیوٹ جاؤ گے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھو گے، آپ اپنے عجیب صاحب کو دیکھو گے، بڑے بڑے آپ اساتذہ کو دیکھو گے، پھر اس چھوٹے سے استاد کو آپ یاد رکھو گے نہیں رکھو گے، میرے پاس آؤ گے نہیں آؤ گے، یہ میں نہیں جانتا۔ بہرحال وہ دن ہے میں نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ بچوں آپ فارغ ہونے کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ 2 سالہ جو دور ہے تخصص کے بعد کا، وہ میری زندگی کا انتہائی قیمتی سال ہے۔ ہم نے ہجرا ہمارے حضرت سے ایسے سطحن ہوا میں اڑاتے تو نہیں پڑھا، الحمدللہ درسیات کی ساری کتابیں تکرار کرا کے پڑھائی۔ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہجرا پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ قرآن پاک کی طرف پڑھتے ہیں اور اس کا اشتغال اس طرف ہوتا ہے، وہ اس فن میں دیگر فنوں میں وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ میرا معاملہ ایسا نہیں رہا، جامعہ میں الحمدللہ رات کو 11 بجے تک ساری کتابوں سے تکرار وغیرہ سب کرا کے لوگ پانی ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، اب 11 بجے کے بعد سے پھر سیدھا ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، قرات کے لیے آئے ہیں، آئندہ قرات کے فن میں لگنا ہے۔ میرے والد قاری، ہم کو اپنے والد کا جانشین بننا ہے، تو بہرحال اس میں ہم نے زیادہ وقت لگایا۔ یہ 2 سال جو ہمارے دورے کی بات کے رہے، حضرت نے اس میں النشر جلد اول تقریباً بار پڑھا۔ میرے بچوں آپ نے قرات سبع پڑھا، آپ نے قرات ثلاثہ پڑھا، اور اب آپ اس کی PhD کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس فن کو سطحاً مت پڑھنا، اس فن کو تحقیقاً پڑھنا، تدقیقاً پڑھنا۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب حضرت مفتی قاری یوسف بسم اللہ مدثر لہ العالی ہمارے عزیز ہیں، ہمارے حضرت کے بڑے ہونہار بیٹوں میں ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ابھی وہ کچھ قرات سبع کے سلسلے میں آپ کو بتا رہے تھے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ آپ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پاک کو مختلف وجوہ پر لے کر کے آئے، اور اس زمانے میں عرب میں مختلف قبائل آباد تھے۔ آپ جانتے ہیں ہر 10 کلومیٹر میں زبانیں بدل جاتی ہیں۔ 10 کلومیٹر آپ کی زبان ہے، آپ کچھ اور بولتے ہیں، 10 کلومیٹر پر جو ہے اسی کو پھر کچھ اور طریقے سے بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہار میں آپ جائیے، ہم بھاگلپور پر کچھ اور بولتے ہیں، اور ادھر کارے مدولہ صاحب کہیں جاتے ہیں وہاں کچھ اور طریقے سے بولتے ہیں۔ تو بہرحال تو ٹھیک اسی طرح سے قرآن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مفتی صاحب نے آپ کو فرمایا قرآن سارے عالم کے لیے آیا ہے، سارے قبائل کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک کو قرآن پاک سے جڑنا ہے۔ اس زمانے میں سب سے بہترین نعمت اگر کوئی چیز تھی تو آپ علیہ السلام کی ذات تھی، اور قرآن پاک۔ چھوٹے سے صحابی جو مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، اس زمانے میں خود آیا کرتے تھے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ خود وہاں سے لوٹتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا بنا، آپ کو نے کیا سکھایا، آپ نے اسلام لانے سے پہلے وہ صحابی کہتے کہ مجھے قرآن پاک کے بہت سارے اجزاء مجھے یاد ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے کتنا اشتغال ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ بہرحال
وہ دور اول آپ بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور دوسرا دور صحابہ کا ہے قرائے سبا اور قرائے عشرہ میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست تابعین سے پڑھا ہے، اور کچھ ائمہ نے براہ راست صحابی سے بھی پڑھا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تبع تابعین سے پڑھا ہے۔ یہ پورا دور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ پورا دور اختیار ہے۔ دور اختیار سمجھ لیں، دور اختیار یعنی اس زمانے میں قرأتیں کتنی پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ صاحب شرح سبا لکھتے ہیں النشر کے مضامین وقف کر کے کہ بے شمار قرأتیں پڑھائی جاتی تھی۔ بقول صاحب کتاب التبصرہ حضرت ابو محمد مکی ابن ابی طالب القیسی القیروانی، صاحب کتاب التبصرہ، وہ لکھتے ہیں کہ ان قرون ثلاثہ میں ابھی قرائے سبا کا وجود بھی نہیں ہے۔ قرائے سبا سے مافوق 70 ایسے صاحب اختیار ائمہ کی قرأتیں پڑھائی جاتی تھی جو قرائے سبا سے ہر اعتبار سے اعلیٰ تھے، عرفہ۔ کتاب السبا ایک کتاب ہے، میں ہمارے ذمہ داران سے میں عرض کروں گا کہ آپ کا یہ ادارہ ازہر راجستھان، اور ازہر راجستھان میں ازہر والا فن آج آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس فن کو تمام پڑھنے کے لیے آپ کو اصول بھی چاہیے۔ جامعہ میں 2005 میں مجھے قاری اسماعیل صاحب نے حج کے لیے بھیجا، اور مجھ سے فرمایا قاری صاحب آپ کا یہ فن ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے فن کی کتابیں وہاں سے لے آنا۔ تو بہرحال بھائی مکے میں جو وہاں جاتا ہے کون اپنا وقت ادھر ادھر گزارتا ہے، لیکن آپ اس بندے سے پوچھیے کہ مفتی عباس صاحب سے ہم لوگ اجازت لے کر چلے جاتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم بھٹکے کتابوں کو لے کر کے ایک کتب خانے میں گئے، کتب الخراج موجود معافی انظر، اب انظر دیکھ لو، پورے کتب خانے کو دیکھنے کے بعد 4 گھنٹے جو ہیں آج سے جو ہے آنسو بہنے کے بعد ایک کتاب اگر مل گئی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے چلو 4 گھنٹے بعد ایک کتاب تو مل گئی۔ پھر جامعہ ام القرا وہاں بھی جانا ہوا، اور وہاں جامعہ کی مناسبت سے طاہر کتب خانے پہنچتے ہیں، تو وہاں گئے تو وہاں کافی کتابیں مل گئی، متون۔ قاری نور الدین صاحب آپ میرے مخاطب ہیں، آپ اب مجھ سے آپ رابطہ کیجیے، اب ان متون کو جو ہے کیسے لانا ہے۔ تو بہرحال متون کو جو ہے آپ کو دیکھنا ہے، اگر آپ کو علاج تحقیقاً پڑھنا ہے، النشر کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ دیکھنا ہے، میں دیکھو گے انشاءاللہ ہے من اولی آپ الی آخری پڑھو گے، آپ کی پہلی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ساری جماعت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انشاءاللہ بنو گے ساری جماعت کے لیے انشاءاللہ اسوہ حسنہ اپنے آپ کو بنا کے دکھاؤ۔ اس طرح سے آپ قاری صاحب کو لیں، قاری صاحب سے آپ اس فن کو پڑھو، قاری نور الدین صاحب کو لیں، پتہ ہے کہ میں اس کو جو ہے کیسے پڑھاتا ہوں، اور ہم نے ہمارے حضرت سے اس فن کو جو ہے کیسے پڑھا۔ ہمارے حضرت جو ہے سمجھا قرات کو ومن الناس من یقول اس کو تو حضرت مانتے ہی نہیں کرے، آمنا باللہ آمنا باللہ ایمان لائے، ایک ایمان بھی معتبر نہیں، سمجھا؟ ارے بھائی آمنا باللہ
اس کو کیا کہتے بھائی؟ کیا کہتے بولو بھائی؟ قصر، مد بدل میں قصر. اور آگے آمنا یہ کیا ہے بھائی؟ توسط. اور آگے طول کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے اس کا تجزیہ کر کے بتاؤ کہ ان 3 وجہ کی قرات کے 3 ارکان ہیں، ان 3 ارکان میں شرط اعظم ہے اتصال سند. سمجھ حضرت ہمارے فرماتے ہیں، اس سے فرمایا کہ پہلے ہم بھی پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب میری نگاہ النشر پر پڑی اس دن سے یہ کتاب میری زندگی کا حصہ بن گئی. میں اس کو یوں کھولتا ہوں، جو مسئلہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے وہی سبق ملتا ہے. اتنی بار میں اس کو دیکھتا ہوں. آج میرے پڑھنے کے زمانے میں تو فرمایا تھا کہ میں اس کو 45-50 بار میں اس کو بنظر عمیق دیکھ چکا ہوں. اللہ اکبر. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھے بغیر، اس کتاب کے مطالعے کے بغیر آپ کا علم سرسری ہوگا. آپ کسی کو نہیں اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ اس کو اس کا جواب نہیں دے سکتے. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے شادی میں پڑھا فقط سرول وقت آپ سے پوچھیں کہ قوم سے مراد کیا ہے؟ بالکل تعیینی مراد بتائیے. تعیینی مراد انہوں نے یہ لکھا وہ لکھا یہ بات نہیں. ہمارے دار مدد صاحب کہتے ہیں انہوں نے یہ لکھا وہ لکھا نہ. میں شادی کی دلی ترجمانی مراد بتا دوں. اللہ فن اگر آپ کو پڑھنا ہے اس زمانے میں آپ وہاں جا کے پڑھو گے. آج میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اس کو 1-2 سال کے لیے مؤخر کروں. اور آج کا جو آخری دور ہے یہ آخری زندگی ہے. آخری زندگی کا علم ہے آخری جیسا ہوتا ہے، چھوٹا علم ہوتا ہے. آج یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضرت سے باضابطہ واپس النشر پڑھا جائے، عشر کبیر کو پڑھا جائے، تحقیقاً پڑھا جائے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ دور اختیار تھا. اس زمانے میں قرائے سبع سے مافوق 70 ایسے ائمہ کی قراتیں رائج تھی جو قرائے سبع سے انتہائی ارفع و اعلیٰ تھے. یہ میں نہیں کہتا، محقق علامہ جزری فرماتے ہیں. صاحب کتاب التبصرہ جن کی کتاب سے آپ پڑھو گے، قرات پڑھو گے، آپ پڑھو گے، سناؤ گے انشاءاللہ ہیں؟ ہاں سنائیے. میں اس سال کا مسابقہ جو ہے میں انتہائی بہترین چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس سال کا مسابقہ عشر کبیر جیسا ہونا چاہیے، زوردار. بہرحال کتاب السبع کا میں نے نام لیا. مجھے بتانا کچھ اور تھا. کتاب السبع کا میں نے نام لیا. کتاب السبع کے محقق ڈاکٹر شوقی غیث انہوں نے انتہائی بہت تفصیل کے ساتھ مقدمہ لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ ابو بکر احمد ابن مجاہد جو خود بہت بڑا امام، وہ اس فن کو پڑھنے کے لیے جب گئے تو اس فن کی ایک شخصیت کے پاس نہیں گئے بلکہ 100 شخصیات کے پاس وہ گئے اور جان میں تلفظ طے کیا اور ساروں کی پڑھی ہوئی قرات کو لے آئے. اور لے آنے کے بعد پھر اس کی چھانبین کی، ارکان ثلاثہ کے موافق کہ ان وجوہ میں کون سی وجوہ صرف نحو عربیت کے وجوہ میں افصح وجوہ کے موافق، اس میں سے کون سی وجوہ مسائل عثمانیہ کے 7، 5، 6 یا 8 مصحف کے موافق ہے. ان میں سے کون سی وجوہ ایسی ہے جو ہمارے زمانے میں زیادہ مشہور ہوتی ہے. اتنی ساری وجوہات کو پڑھ کے آئے. اب اس کو چھانا پرکھ کر کے اس کی خوبصورت تصویر بنائی اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے کتاب لکھی، کتاب السبع فی القراءۃ السبع. یہ سب سے پہلے ہیں علامہ ابو بکر احمد بن مجاہد
کہ جنہوں نے ان کو یہ خیال آیا کہ 7 ائمہ کی قرأتوں پر کتاب لکھی جائے، چنانچہ اس زمانے کے جو اور بھی دیگر اہل علم تھے انہوں نے دیکھا ایک طرف قرآن اعلیٰ سبت حروف اور ایک طرف علامہ کی یہ تشریح، لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ 7 ائمہ کی طرف وہ 7 حروف جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے، بس یہی 7 ائمہ ہیں. 7 احرف اے 7 قراءات، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، جبکہ اس پر تنقید کی ہے. اور حضرت علامہ ابو بکر احمد بن مجاہد کا یہ نظریہ بھی نہیں تھا کہ یہ 7 ائمہ ہی انہی کی قرأت متواتر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ساری قرأتیں ابھی ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ قرأت میں پائے جانے والے اختلافات سمجھا گئے ہیں 7 تک پائے جاتے ہیں، 7 سے باہر نہیں ہے. چاہے وہ سمجھا عرب عشر 14 ائمہ کی قرأت ہو کہ 50 ائمہ کی قرأت ہو کہ 25 ائمہ کی قرأت ہو. بہرحال تو ڈاکٹر شوقی ضیف لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے جو کتابیں لکھی، ایسی کتابیں لکھی 5000 رجال قراءات پر مشتمل کتابیں لکھی. 6ٹھی صدی میں ایک اور شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت ابو القاسم اسکندری. انہوں نے ایک کتاب لکھی الجامع الاکبر والبحر الادخر، 7000 رجال قراءت پر مشتمل. آپ صرف جو ہے 10 امام سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، 10 امام سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 7000 رجال قراءت، اللہ اکبر ہے. پھر بہرحال یہ نبوت کے زمانے کے قریب کے لوگ. اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. طیبۃ النشر لکھنے کا داعیہ کیسے پیدا ہوا؟ حضرت محقق کے ذہن میں. حضرت محقق فرماتے ہیں النشر کو آپ پڑھیے، سمجھا، جہاں اس کے 80 طرق کو بیان کیا ہے اس سے پہلے حضرت لکھتے ہیں، محقق علامہ جزوی لکھتے ہیں کہ میں نے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قراءات صرف وہی ہے جو شاذیہ اور تیسیر میں ہے، اس کے علاوہ شاذ قراءتیں ہیں. بس صرف 7 قراءت کو پڑھ لو، ٹوپی ٹھیڑی کر لو اور تاریخ ہو گئے، بات ختم ہو گئی. حضرت محقق علامہ ابن الجزری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اگر میں اس فن میں نہیں لگا تو ہو سکتا ہے بعد میں لوگ انہی 7 قراءت کو پڑھتے پڑھاتے رہیں اور ابھی جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ کہیں اگر گزر گئے تو اتصال سند میں انقطاع ہو جائے گا، اور انقطاع ہو جانے کی وجہ سے اتصال سند شرط اعظم فوت، لہذا وہ قراءت ہے متواتر لیکن وہ شاذ کے درجے میں ہے. حضرت علامہ ابن الجزری ہر فن کے ماہر، آپ ان کی کتابوں کو تو دیکھو، ان کی تصنیفات کو دیکھو، انہوں نے کتنے مشائخ سے پڑھا ہے، قرآن کو جو ہے کتنے مشائخ سے پڑھا ہے اور کیسے کیسے پڑھا ہے، حدیث پاک کو جو ہے کیسے پڑھا ہے، افتاء کو کیسے پڑھا ہے. بہرحال تو حضرت علامہ ابن الجزری علیہ رحمہ کو اس زمانے کے استاد نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بہت پختہ حافظہ عطا فرمایا ہے اور قرأت ایک خشک فن ہے، اس میں آپ مت لگیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ حدیث پاک میں لگیے، حدیث پاک میں لگے. اور بہترین حدیث پاک کی کتاب نام میرے ذہن میں نہیں ہے وہ انہوں نے لکھی. بہرحال علامہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اساتذہ کا مشورہ، ایک طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سن ہجری 8 میں اس وقت جو ہے 4تھی صدی میں کتاب السبع لکھی گئی، 5ویں صدی میں 2 کتاب لکھی گئی، یعنی کتابیں تو بہت ساری لکھی گئی لیکن 2 کتاب خاص طور سے لکھی گئی. میں کون سی لکھی گئی
کتاب جامع البیان، نام سنا آپ نے؟ نام سنا ہے؟ 500 روایت، 500 طریق پر کتابیں لکھی. کس نے؟ حضرت علامہ ابو عمر عثمان بن سعید الدانی الاموی. حضرت علامہ دانی کا اس فن میں وہی مقام ہے جو مقام امام بخاری علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے یاد کر لیا اس کو میں نے یاد کر لیا، اس کو میں کبھی میں نے بلایا. 120 کتابیں لکھی حضرت علامہ ابو عمر عثمان بن سعید الدانی الاموی، جامع البیان کو لکھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کے طالبین قرات نے امام سے یہ فرمایا کہ یہ 7 ائمہ کی قرات اور اس کے 15 طریق، 20 طریق، 20 رباط اور اس کی اتنی سندیں یہ میرے حافظے میں حفظ نہیں ہو سکتی ہے. آپ اتنی مختصر کتابیں آپ لکھیے کہ جس کو یاد کرنا آسان ہو. التیسیر کے شروع میں حضرت علامہ دانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کے طالبین قرات کی درخواست کو میں نے منظور کیا اور 7 ائمہ کی قرات اور ہر امام کے 2 راوی اور ہر راوی کا ایک طریق، 7 امام 14 راوی 14 طریق پر مشتمل ایک کتاب آئی. کون سی؟ کتاب التیسیر فی القراءات السبع. انتہائی حافظ کتاب. اس وقت کے سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قراءات سبع کو پڑھنا اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے لیے التیسیر کا حفظ کرنا ضروری ہے. خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا آپ نے استاد ابو العاص النفذی سے جو پڑھا ہے کیسے پڑھا ہے؟ لکھتے ہیں وحفظ التیسیر، کہ میں نے تیسیر کو یاد کیا. میرے بھائیوں، کتابوں کو پڑھنا ہو تو ہر فن کی ایک کتاب کو یاد کر لو. ہمارے یہاں بھی جو ہے شیخ عامر بن اگر تشریف لائے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا. کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. اس لیے بچوں ہے نا، اس میں کبھی ہار نہیں ماننا ہے، اس کے ساتھ لگے ہی رہنا ہے، اس کو روزانہ پڑھنا ہے. اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، رات کو سونے سے پہلے میں شاطبیہ کے اشعار پڑھ کر کے سویا کرتا ہوں. شاطبیہ کے اشعار ہیں ہمارے کی یوم الدین راوی ناصر وائد سواب و سرادی لبو بلا بھائی، جہاں پہ زبان رکھ جہاں پہ نہیں آ گئی وہاں ختم. اس طرح سے جب آپ یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اہل ادا کی اتنی ساری کتابیں، صرف التیسیر نہیں بلکہ 7 ائمہ کی قرات میں کتاب السبع زوردار کتاب، کتاب الکافی بہترین کتاب ہے، کتاب التجرید ابن فہام صقلی کی شاندار کتاب ہے، کتاب التبصرہ ہے حضرت مکی کی بہترین کتاب ہے. ان کتابوں کو میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو قراءت سبع میں صرف یہی کتاب نہیں تھی، کون سی؟ شاطبیہ اور تیسیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں جن کا زمانہ نبوت سے قریب ہے، جن کی سندیں عالی ہے اور جن کی کتاب میں بیان کردہ وجوہ شاطبیہ اور تیسیر سے بھی بعض وجہیں انتہائی اعلیٰ درجے کی. اگر مان لیجیے کہ اگر یہ شاطبیہ اور تیسیر ہی پر اکتفا کرنا ہے اور اس کے پڑھانے والے اگر ختم ہو گئے تو یہ ساری وجوہ تو گئی. ابتدائی سند کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ابتدائی سند کی وجہ سے شرط اعظم فور، لہذا اس پر شذوذ کا اطلاق ضرور ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میں یہ تسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اخیر میں اللہ تعالیٰ ایسے شخصیات کو بھیجتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. تو حضرت علامہ
ابو الخیر محمد ابن علی ابن یوسف الجزری، حضرت علامہ ابن جزری علیہ الرحمہ سے اللہ تعالیٰ نے یہی کام لیا، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب لکھوائی جو امہات الکتب کہلاتی ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ امہات الکتب، جو شرائط بخاری کے، جو شرائط مسلم کے، وہی شرائط النشر کے۔ جی ارے بھائی دیکھا کہ یہ 5000 7,000 رجال قرات رائج ہے۔ کتاب الکامل فی القراءات العشر والاربعین الزائدۃ علیہا، 50 ائمہ کی قرات میں ہے۔ سب سے زیادہ النشر میں اگر کسی کتابی طریق سے قرات بیان ہوئی ہے تو وہ ہے کتاب الکامل، 137 سندیں موجود ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ پھر کتاب المصباح الظاہر فی القراءات العشر البواہر، یہ کتاب ہے، بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت محقق علامہ ابن جزری علیہ الرحمہ نے النشر کو لکھا، اور النشر کو لکھنے کا انداز کیا بنایا؟ وہی شرط رکھی کہ جو شرائط امام بخاری ہے۔ اگر لقاء ثابت ہے، اگر قرات عرضاً پڑھنا ثابت ہے، اس کو لیا جائے گا، اور اگر صرف اجازت دی ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کو لینا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک کتاب بتا رہا ہوں بھائی، آپ میری اس کتاب کا نام جو نوٹ کیجیے جی، السلاسل الذهبیہ فی الاسانید النشریہ۔ اس کے مؤلف ہیں شیخ ایمن رشدی سویب۔ آپ اس کتاب کا نام لکھیے۔ ہمارے حضرت کے جو خادم ہیں قاری اسحاق صاحب نے مجھے کہا قاری صاحب ایک کتاب جو ہے مارکیٹ میں آئی ہے اس کو آپ منگواؤ۔ پہلی فرصت میں جو ہے میری خواہش ہوئی کہ اس کتاب کو منگوایا جائے۔ ہمارے مولانا ایوب صاحب جو ہیں عمرہ والے، ان کے بیٹے جو ہیں بڑی عمران گئے وہاں عمرے کے لیے گئے، ان کو میں نے بیٹا اگر یہ کتاب مل جائے تو لے آئے۔ وہ بیچارہ کہاں کہاں گیا ہوگا، جا کے پوچھا ہوگا، ایک کتب خانے کے ان کو بنا، تو وہاں جا کے دیکھا تو اس کے 3 نسخے رکھے ہوئے تھے۔ ایک نسخہ بہرحال وہ میرے لیے لے آیا۔ کون سی کتاب بھائی؟ السلاسل الذهبیہ، نام بھی تو وہ کتنا عمدہ ہے، السلاسل الذهبیہ فی الاسانید النشریہ۔ 28 سال کی کتاب لکھی۔ کتنے سال میں؟ کتنے سال میں؟ 28 سال کا ایک انسان نے اپنی پوری طاقت دی۔ شیخ احمد رشدی لکھتے ہیں اس کے مقدمے میں کہ سن 1400 میں نے کام کرنا شروع کیا، اور 1428 میں اس کتاب کی تکمیل سے بات کی۔ میں اس کتاب کو الحمدللہ کئی بار دیکھ چکا ہوں، اس میں پڑھتا ہوں جی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت علامہ ابن جزری نے کتاب لکھی، اور کتاب میں شرائط کیا رکھے کہ اگر شاگرد نے استاد سے صرف سنا ہے نہیں بلکہ قراءتاً پڑھا ہے، لقاء ثابت ہے یا نہیں پڑھنے کا، جب تک وہ نہیں ہے وہاں تک اس سند کو انہوں نے لیا نہیں ہے۔ اس لیے شیخ احمد رشدی سویب کیا لکھتے ہیں کہ بخاری النشر، سمجھا کیا لکھتے ہیں کہ اگر جو ہے بخاری کو دیکھنا ہو، اگر قرات کی بخاری کو دیکھنا ہو تو پھر النشر بالقراءۃ النشر کو آپ دیکھیں۔ تو بہرحال حضرت علامہ نے اتنی شاندار کتاب اپنے زمانے میں لکھی۔ ہم نے ہمارے حضرت سے ایک شعر سنا، میں آپ کو برکتاً سنا دیتا ہوں۔ داستان شوق جب پھیلی طلا محدود تھی، داستان شوق جب پھیلی طلا محدود تھی، اور جب سمجھی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ تو 1000 صفحات پر کتاب لکھی گئی۔ کتنی کتاب؟ 1000 صفحات پر 2 جلدیں ہیں ان کی۔ قرات عشرہ کی داستان چھڑی ہے، تو داستان اتنی تفصیل سے لکھی ہے کہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس سے زیادہ تحقیق و تنقید ممکن نہیں ہے۔ تحقیق پر ہر آخر تحقیق
علامہ دہلوی. بہرحال اور جب سوچا کہ بھائی میرے النشر کو پڑھے تو کون, یاد کون کرے گا, اب اس کی تلخیص لب لباب ماخذ عطر ماحصل نچوڑ اس کا خلاصہ لکھنے کے لیے آئے تو اس کتاب کی تلخیص بھی کی تقریب النشر. کیا نام بھائی؟ ہاں, تقریب لے آنا ہے, اپنے پاس رکھنا. تقریب النشر جی یہ اس کتاب کی تلخیص ہے. اور اشعار میں جیسے حضرت شاطبی نے تنسیب کے مضامین کو منسوخ فرما کر حفظ الامانی و بدیع التہانی تیار فرمائی. اور ابھی آپ شاطبیہ آپ جو شروع کرنے جا رہے ہیں, چھٹی صدی میں حضرت علامہ شاطبی علیہ الرحمہ نے یہ بہت اونچا کام کیا کہ آپ نے اپنی علیحدہ تصنیف کے بجائے آپ نے سمجھا کیا کیا کہ تنسیب کے مضامین ہی کو منسوخ فرما کر آپ نے کتاب لکھی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید فرمائی کہ جس طرح تنسیب کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ بعد میں اسی طرح میری کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہو. اور ہوا بھی یہی کہ بعد میں تیسیر نثر میں تھی, الفاظ میں تھی, ابن قالون ابن کثیر یاد کرنا پڑے گا. اب یہاں تو صرف اتنا بس یاد کرنا ہے وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِسُنَّةٍ بِلَالٌ غَادِرِيَةً وَتَحَمُّلَ فِي اور شاندار ہے. ایک طرف اس کو آپ یاد کرو وہ آپ کو بات یاد نہیں رہے گی, اور آپ شاطبیہ کو آپ پڑھ لو, روزانہ اس کو پڑھتے جائیے اور حافظے سے بات نکل جائے تو اس پر غم مت کرنا, بلکہ اس کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہونا چاہیے اور روزانہ اس کو آپ پڑھتے رہیے. بہرحال ابھی جو ہمارے مدارس میں جو قراتیں پڑھائی جاتی ہے وہ 3 طرح کی قراتیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک تو علم سبا کی قرات پڑھائی جاتی ہے, اور ایک قرات ثلاثہ پڑھائی جاتی ہے, اور ایک عشرہ کبریٰ پڑھایا جاتا ہے. تو 7 ائمہ کی قرات کو 14 روات 14 طرق سے پڑھنے کا نام سمجھا قرات سبا ہے, جو من طریق تحصیل اور اسی طرح کی کتاب شاطبیہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد 3 ائمہ کی قرات امام ابو جعفر ابن جزید القعقاع المدنی, اور اسی طرح سے امام یعقوب حضرمی اور حضرت خلف عاشر کی قرات کو, ان 3 ائمہ کی قرات 6 روات اور 6 طریق, بلکہ ادریس الحداد کے اگر 2 طریقوں کو لے لیا جائے 7 طریق, تو ان 7 طریق پر قرات ثلاثہ درہ اور تحبیر کے طریق سے پڑھنے کا نام قرات ثلاثہ ہے. اور اس طرح سے پورے 20 ائمہ کی قرات کو سمجھا, ان کے 10 ائمہ کی قرات کو ان کے 20 روات 20 طرق سے 21 طرق سے پڑھنے کا نام عشرہ صغریٰ ہے. اور آگے عشرہ کبریٰ کہتے ہیں کہ 10 ائمہ کی قرات کو ان کے ایک طریق نہیں, ان کے ایک طریق نہیں, بلکہ ہر راوی کا 4 طریق, بِإِثْنَيْنِ فِي إِثْنَيْنِ وَإِلَّا أَرْبَعٌ فَهِيَ زُهَاءُ الْمُطَرِيقٍ تَجْمَعُ. ہر راوی کے یا تو 2 طریق ہیں اور پھر 2 طریق سے پھر 2 طریق, اور یعنی ہر راوی کے 4 طریق ہے, یا تو بلا واسطہ ہے یا پھر بل واسطہ ہے. بہرحال آپ نے اب تک جو قراتیں پڑھی ہیں وہ صرف ایک طریق کو پڑھا ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی تھی, آپ نے پڑھا کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور آگے پڑھا بما انزل, پھر پڑھا علیہم ولا الضالین, پھر پڑھا بما انزل, ایک ہوا صلہ مع التوسل, ایک ہوا سکون مع التوسل, پھر آپ نے پڑھا علیہم بما انزل, یہ کیا ہوا سکون مع التوسل, اور آپ نے پڑھا علیہم بما انزل, یہ کیا ہو گئی صلہ مع التوسل ہے. اب آپ اپنے استاد سے پوچھئے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ 4 وجہوں کی سندی حیثیت کیا ہے. ہمارے قاری محمد فرماتے ہیں
کہ مجھ سے بہت قرہ سے ملنے کا موقع ہوا ہے، جب مسائل پر جب کچھ عرض معروف کا سلسلہ ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے آ رہے ہیں، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے بھائی کون سی وجہ جو ہے سند سے ثابت ہے، کون سی ہدایتیں ہیں، کون سی کیا ہے، کون سی کیا ہے۔ آپ کسی بھی قاری سے آپ یہ بات پوچھ لینا کہ قانون کی 4 وجہوں کو آپ سند سے ثابت کیجیے، وہ مجھے پھر آپ قرآن آگے بتانا کہ بھائی انہوں نے مجھے بتایا، ان کا نام بتا دینا بھائی انہوں نے مجھے بتایا 4 وجہوں کو جو ہے سند سے ثابت کیا ہے۔ بہرحال آپ لوگ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت دانی نے صاحب تیسیر نے وہاں لکھا ہے کہ میں نے تیسیر کی 14 روایت کو میں نے کیسے کیسے پڑھا ہے، سمجھو کیسے کیسے پڑھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے صرف ورش علیہ الرحمہ کی قرأت کو حضرت ابوالقاسم خاقانی سے پڑھا ہے، اور آگے 2 روایت آگے خلف کو اور حفص کی روایت کو میں نے اپنے شیخ حضرت ابوالحسن طاہر بن قلبون سے پڑھا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ 3 روایت بزی کی، دوری بصری کی، ابن ددوان کی، حضرت ابوالقاسم عبدالعزیز ابن جعفر بن محمد الخاستی الفارسی سے پڑھا ہے۔ ہو گیا، اب آگے 8 روایتیں بچ گئی، کون کون سی؟ قالون کی، ارے بھائی بولو نا کون کون کی؟ قالون کی اور امبل کی، سوسی کی، اور آگے ہشام کی، اور آگے شعبہ کی، اور آگے خلاد کی، اور آگے سمجھا ہے، اور آگے پھر کس کی؟ شعبہ کی، پھر آگے پھر پورے امام غزالی کی، اور کون سی؟ ابو الحارث اور دوری علی۔ یہ 8 روایتیں میں نے کن سے پڑھی؟ حضرت ابوالفتح فارس ابن احمد ابن عمران الحمصی الضریر سے پڑھی ہے، 8 روایتیں پڑھی ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ التیسیر کی سند کے موافق کون سی وجہ ہے، سمجھا اس سند کے موافق ہے، کون سی اس کی کیا حیثیت ہے، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو تو میں آپ کو ایک گڑ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ یاد کر لینا۔ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کیا یاد کرو گے؟ ورش کی کس سے؟ خاقانی سے، ٹھیک ہے، ورش کی کس سے؟ خاقانی سے، اور حفص کی اور خلف کی کس سے؟ طاہر بن قلبون سے، بزی کی، دوری بصری کی، اور ابن ددوان کی، سمجھا عبدالعزیز فارسی سے۔ ماں بقیہ 8 روایت حضرت ابوالفتح فارسی ابن احمد الحمصی الضریر سے پڑھی۔ بات سمجھ میں؟ یہ سمجھا تیسیر کے دانی کے 4 بڑے شروع ہیں۔ تو بہرحال یہ تیسیر میں جو ہے اس طرح سے ایک ایک طریق پر قرأتیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر آپ آگے شاطبیہ میں آپ آئیے، سمجھا؟ شاطبیہ میں آ کر کے جو ہے حضرت شاطبی نے کیا کیا ہے؟ یہی کیا ہے کہ تیسیر کی ساری وجوہ کو لے لیا ہے اور اس پر کچھ زیادات کو بیان کیا۔ وَأَلْفَاظُهَا زَادَتْ بِنَشْرِ فَوَائِدٍ فَلَفَّتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَن تُفَضَّلَ۔ ارے بھائی یاد ہے تو کوئی شعر حضرت شاطبی نے کیا کہا کہ میں نے التیسیر کو پورا جو ہے میں نے التیسیر کے سارے مسائل کو منظوم فرمایا ہے، لیکن کچھ زوائدات میں نے بیان کیے۔ سمجھا کہ آپ اپنے استاد سے پڑھیے، باب الاستعاذہ پڑھیے اور آپ آگے پڑھتے چلے جائیے، لیکن اس کی تحقیق کر کے پڑھیے گا۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں شاطبیہ کو ادھر ادھر کی شروعات دیکھ کے نہیں پڑھاتا، میں سب سے پہلے التیسیر کو دیکھتا ہوں کہ پورے باب الاستعاذہ میں حضرت علامہ دانی نے استعاذہ کے لیے کتنی چیزیں بتائی، پھر بعد میں شاطبی کو دیکھتا ہوں کہ شاطبی نے اس پر کیا کیا زیادہ کیے۔ مثلا آپ پڑھیے کہ اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وانتزل بربك تنزيها فلست مطيع۔ پورے باب آپ پڑھیے اور ملا کے دیکھو کہ اس میں حضرت شاطبی نے کتنی بات التیسیر کے موافق بتائی ہے اور کتنی بات التیسیر سے زیادہ بتائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شراح لکھتے ہیں
کیا لکھتے ہیں کہ اذا مہارت دہر سے حضرت شاذلی نے محلے استعاذہ کو بتایا ہے. آپ تیسیر دیکھو وہاں دیکھو کہ بھائی محلے استعاذہ وہاں ہے, وہاں محلے استعاذہ آپ ڈھونڈو تو آپ کو ملے گا ہی نہیں ملے گا. بولے صاحب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ہے. پھر میں نے جب دانی کی کتاب دیکھی, کون سی ہے, بخاری والی کتاب جامع البیان, وہاں میں نے دیکھا وہاں حضرت دانی لکھتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور آگے لکھتے ہیں اِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ, کیا لکھتے ہیں اِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ. تو وہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت شاذلی کی پیش نظر صرف ان کے تحصیل نہیں ہے بلکہ ان کی ساری تعریفات ایک شاذلیہ تمام بہت پڑھانے والا سمجھا جو شروحات کو دیکھ کر کے وہ شاذلی کا حق ادا نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ ان کتابوں کو دیکھ کر کے نہیں پڑھائے گا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے پڑھا کیا؟ آپ نے شاذلی میں پڑھا وَفِيهَا خِلَافٌ جِيدُهُ وَاضِحٌ, پڑھا بھائی کیا پڑھا؟ قالون مکی عاصم کزائی بسملہ پڑھتے اور آگے کیا پڑھا؟ اگر بولو نا بھائی ورش بصری حضرت ابن عامر کیا پڑھتے ہیں؟ وصل اور سکتہ کرتے ہیں. ورش کے لیے تیسری وجہ بسملہ بھی ہے. آج شروع کو پڑھو. شروع کیا کہتے ہیں؟ صاحب الواقی کو پڑھو. سمجھا کہ نبی کتاب آئی ہے معلم الاجرا, اس کو آپ پڑھو. وہاں وہ لکھتے ہیں کہ شاذلی کے طریق پر ورش بصری شامل تینوں کے لیے 3 بجے ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہے صاحب اتحاب البریہ کے اشعار کو نقل کیا ہے. لیکن یہ ایک ناقص پڑھانے والے کا ذہن یہ کہتا ہے, ایک قاری رحمۃ اللہ کے ایک ادنا بچے کا جو ہے ان کا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے شاذلی کے شاعر نظام بات نہیں کہی. آپ پڑھو النشر پڑھو, النشر دیکھو وہاں آپ کو ابن عامر, وہاں آپ کو ابن عامر اور اسی طرح سے بصری کا جہاں مذہب بیان کیا گیا ہے وہاں آپ کو سمجھا ابن عامر کے ذیل میں بصری کے ذیل میں البسملہ, بھائی بسملہ بھی ہے کس کے لیے؟ بصری کے لیے اور ابن عامر کے لیے. اس کے ذیل میں الشاذلیہ مجھے دکھا دینا ہے. آپ کو ملے گا یہ شاذلی. معلوم یہ ہوا کہ امام محقق یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ وَلَا نَسَّكَ اللَّهُ وَجْهٌ ذَكَرْتُهُ وَفِيهَا خِلَافٌ جِيدُهُ وَازِحٌ فُلَانٌ. آپ نے 3 مطلب پڑھا ہوگا اس کا حصہ. اب میں پڑھا 3 مطلب پڑھا کہ 1 مطلب پڑھا؟ ہاں 3 مطلب آپ نے پڑھا ہوگا. تو بہرحال وہاں اس میں محقق کا کہنا یہ ہے کہ بھائی وَفِيهَا خِلَافٌ جِيدُهُ میں جو جیم ہے سمجھا کہ یہ خاص طور پر جو ہے رمز کس کے لیے ہے؟ ورش کے لیے ہے. اس شعر میں جو رمز مانا جائے گا, ایک تو یہ کہا ہے کہ تینوں میں رمز مانا جائے اور تینوں کے لیے 3 وجہ بتائی جائے. لیکن یہ مطلب محقق کو پسند نہیں ہے بلکہ محقق کو پسند یہ ہے کہ بھائی ورش ابو عمر ابن عامر کے لیے تو وصل سکتا دونوں, لیکن ورش کے لیے کسی وجہ بسملہ بھی ہے. بہرحال آپ بہت اونچی کتاب آپ جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں تجیبۃ النشر کو. اب میں نے آپ کے سامنے اشعار پڑھی اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کو جو ہے آپ کو پڑھیے اور اس کتاب کو 3 کتاب سے ملا کر کے پڑھنا. کیسے پڑھو گے بھائی؟ اس کتاب کو جب پڑھو گے, اس کی کتاب کو صرف دیکھنے میں آپ کو ایک کتاب دکھ رہی ہے لیکن یہ 64 کتابی طرق کا مجموعہ. کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے؟ 64 کتابی طرق کا مجموعہ ہے. لیکن 64 کتابی طرق کی آپ سند میں جب آپ تلاش کرو گے, تعلیم سے جب آپ سند کو تلاش کرو گے تو وہاں آپ کو 64 کتابیں نہیں ملے گی بلکہ کتنی کتابیں ملے گی؟ اس سلسلے میں 3 قول جو ہیں آج کل جو کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اس میں 3 قول ملتے ہیں کہ اس میں سے 64 کتابوں میں سے علامہ نے جو سند بیان کی ہے 7 کی 13 کی 10 کی
وہ 35 کتابی طریق سے یا 36 کتابی طریق سے یا 37 کتابی طریق سے. 35 کتابی طریق پر تو اتفاق ہے. 36 کتابیں جو ہیں اس میں کتاب الروضہ اور قلمن کی، سمجھا، یہ قلمن کی کتاب ہے. اس سے حضرت محمد نے صرف قالون کی، سمجھا، قالون کی روایت میں، سمجھا کہ ایک تو ابن بویان ہے اور آگے قزاز کے طریق پر یہ قلمنکی کا تذکرہ ہے. صرف اسی طریق پر جو ہے، اسی طریق پر ایک سند کو بیان کیا ہے. یہ کتاب الروضہ قلمنکی کی، اور آگے 37ویں کتاب کا نام لیتے ہیں وہ کتاب الجامع البیان جو حضرت علامہ مدانی کی ہے. یہ 37 کتابوں سے اس میں سند بیان ہوئی ہیں. آپ اپنے استاد سے آپ پڑھیے، اجرا کرتے جائیے. اور ہمارے حضرت آج یہ فرماتے ہیں کہ بھائی میری خواہش یہ ہے، ابھی جب میں وہاں سے آ رہا تھا اور میں نے جمعرات کو میں نے حضرت سے بات کی، مجھے رونا بھی آیا. اور حضرت کو میں نے حضرت کیا اچھا ہوتا حضرت، آپ اس چھوٹے سے مکتب کے درجے کے بچے کو آپ حضرت وہاں بلایا جا رہا ہے. کاش کے انتہائی درجے کی، انتہائی فن اور اس کی انتہائی شخصیت، اعلیٰ شخصیت آپ وہاں جاتے اور اس کتاب کا افتتاح فرماتے. میرا دشر کبیر کا افتتاح آپ فرماتے. مجھے کہا کہ میں بیمار چل رہا ہوں، آپ میری طرف سے ساروں کو سلام کہہ دینا، اور میری طرف سے بچوں کو یہ کہنا کہ شاذلیہ درہ یہ تو ایک چھوٹی سی نہر والی کتاب ہے، اس کو تھوڑی سی پڑھ لو، لیکن پوری تیاری کے ساتھ آپ نشر کریے. میں آپ کو یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ہمارے بھائی صاحب کو پیش کرتا ہوں، ہمارے قرائے صاحبان کو میں پیش کرتا ہوں. یہ آپ اس سے تھوڑا بہت جو میں نے جو مجھ سے میں نے آپ کو اپنی معلومات بھی سنائی، پڑھنے کے حالات بھی سنائے، تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے کہ بھائی کے استاد نے کیسے پڑھا ہے، ہم کو کیسے پڑھنا ہے. یہ میری زندگی کا 2 سال انتہائی قیمتی سال تھا. اس میں حضرت نے مجھ سے نشر بہت پڑھوایا ہے، خصوصاً جہاں جہاں بھی اختلافی باتیں رہیں. آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین نہ، اب کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین نہ آپ پڑھیں گے. کس کے لیے؟ یعقوب کے لیے. یعقوب کیا کرتے ہیں؟ یعقوب کرتے ہیں جمع مذکر سالم یا شبہ جمع مذکر سالم کے نون مفتوحہ پر وقفاً الحاق ہائے سخت کرتے ہیں، وہ بھی بالکل کرتے ہیں. یہ 2 وجہ ہے، ایک العالمین ہے اور ایک العالمین ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ نشر میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں، العالمین بیان کرنے والے کون ہیں، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے. پھر اس کو حضرت یعقوب کے بیان میں جہاں سند بیان ہوئی ہے وہاں یعقوب کے ذیل میں، ان کے روایت میں، ان کے دروپ میں دیکھنا ہے کہ رویس کے لیے کس نے بتائی ہے، رو کے لیے کس نے بتائی ہے. تو پھر آپ کو نشر جو ہے اس کتاب سے شوق پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کا تقویمی نظام یہ ہے. حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہ ایک امانتدار شخصیت ہیں. حضرت کی خواہش تھی کہ ہمارے اس جامعہ میں قرأت کا سلسلہ جاری ہو. اور میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں اور میں حضرت سے دعا بھی لے رہا ہوں، اور حضرت انتہائی بہت خوش ہوں گے کہ الحمدللہ آج ان کے اس مدرسے میں ازہر راجستھان میں ازہر جیسا فن بالکل پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے. تو آج وہی اللہ نے دکھایا کہ آپ ازہر فن والا فن آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، سورہ کبیر کا آپ درس لے رہے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ سے لے کر کے آپ ناس تک اجرا کریں گے تو آپ 1 سال اگر آپ کرنے کا موقع دیا ہے 1 سال آپ رہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ استاد سے آپ کو شاگردی کا، ذاتی تلمذ کا اگر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جتنا بھی آپ کو موقع ملتا ہے یہ آپ کے لیے اچھا غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے. اس سے آپ ان ساری چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے نشر جو ہے اس کی اصل تفصیل جو ہے نشر میں
2 جلدوں میں حضرت علامہ نے فرمائی ہے، اور صرف طلبہ کو یاد کرنے کے لیے کہ طلبہ اس کو آسانی سے اس کو یاد کر لے، طلبہ اس کو آسانی سے یاد کر لے۔ ایک شعر وہ پڑھے، مالک یوم الدین راوی ناصر، ٹھیک ہے، اور ایک شعر وہ جو ہے دوسرا پڑھے مالکی حوض فل، اور یہاں پہ پڑھے وہ مالک نل غلن روا، مالکی نل غلن روا۔ آپ اس کو پڑھو، دیکھو کہ اتنے مختصر میں، اتنے سے شعر میں 10 ائمہ کی قرأتیں بیان ہو رہی۔ یہ یاد کرنے کے لیے آپ کو لکھا ہے، اس کو اور شوق سے پڑھیے، ذوق سے پڑھیے، اور اس طرح پڑھیے کہ آپ کے مسحور کن لہجے سے دیگر جو بچے ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہو۔ اس طرح مالکی یوم الدین رام، اس طرح آپ مت سمجھے، بلکہ اس کو ابھی میں نے آپ کو 3 مجھے ہمارے بچوں نے کہا کہ جو 3 کتابوں کو شروع کرنا ہے، ان 3 کتابوں کے میں نے ابتدائی جو اشعار ہیں وہ میں نے آپ کو سنایا، اور ہمارے حضرت کے خاص لہجے میں سنایا۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہم کی تکمیل فرمائے، اور آپ کو من اولہ آخرہ کلام پاک سنانے کا اعزاز حاصل ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.